عرص مخدوم المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں بخشا ہے۔ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بے شک اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ اس قرآن میں نماز کا ذکر ہے، اس قرآن میں روزے کا ذکر ہے، اس قرآن میں حج کا ذکر ہے، اس قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس قرآن میں ماں باپ کے احترام کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس قرآن میں پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہے۔ اس قرآن میں دوستوں کے حقوق کی بات ہے۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سخاوت و بخالت، یہ سارے معاملات لین دین سب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اور قانون اسلام پر جو عمل کرتے ہیں انہیں نماز ادا کرنا چاہیے، انہیں روزہ رکھنا چاہیے، انہیں حج کرنا چاہیے۔ آئیے مجھے ساتھ تشریف لائیے۔ انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے کیونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جہاں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، لین دین کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریین کا بھی ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اسی قرآن میں ولیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہر دور کے ولیوں کے تذکرے کو قرآن نے اس آیت میں سمیٹ کر بتایا ہے۔ نماز پڑھو مگر ساتھ ساتھ حضرت لقمان کا بھی تذکرہ کرو، زکوٰۃ دو مگر ساتھ ساتھ حضرت مریم کا بھی تذکرہ کرو، حج کرو مگر ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی تذکرہ کرو۔ پتہ چلا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ صرف سنیوں کی اپنی منمانی نہیں ہے، بلکہ یہ منشاء ربانی ہے، یہ مرضی قرآن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ زندہ باد۔ سمجھے آپ، یہ منشاء قرآنی ہے کہ جہاں پر عرص مخدوم المشائخ میں آنے والے لوگوں نوٹ کر لو کہ یہ تم جو آ رہے ہو یہ ہماری، یہ یہاں کے اراکین کی دعوت پر نہیں بلکہ قرآن کی دعوت پر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جو مسلمان ہے اسے یہ دعوت قرآن ہے، سبحان اللہ، کہ وہ آئے ان سے مخدوم المشائخ میں، اور یہاں لوگ آتے نہیں ہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں۔ جو نصیب والے ہیں، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا مقام اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ سورہ مریم میں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ حضرت زکریا نے یہ دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد وہ نہ جانے کیا کیا کریں گے، تو اے اللہ معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں ورائی وکانتی وراتی آخر، میری بیوی بانجھ، فہب لی من لدنکا ولیہ، اپنے پاس سے مجھے ایک مددگار عطا فرما، یعنی وارث عطا فرما۔ حضرت زکریا نے کیا کہا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے
دنیا کے میڈیکل سائنس میں کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی حکیم ہو، جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت بانجھ ہے تو فوری طور پر یہ بات کہہ دیتا، حکم سنا دیتا ہے کہ تمہارے یہاں اولاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ بانجھ ہے مگر مولا اولاد دے دے۔ سبحان اللہ۔ بانجھ ہے مگر اولاد دے دے۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اپنی دعا کو کسی موڑ پر بھی روکنا نہیں، بس کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر آپ ذرا غور کریں، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک سسٹم ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب۔ تو ہر چیز کے پیچھے اسباب ہے، اگر اسباب ہوں گے تو نتیجہ سامنے ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں حضرت زکریا نے کیا کہا؟ اے اللہ، میری بیوی بانجھ ہے مگر تو مجھے اولاد دے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنے پاس سے ولی دے، مددگار دے۔ اب آپ سمجھے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دنیا کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، ان کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ یہاں پر لفظ ولی استعمال کر کے بتا دیا کہ ولی کی بارگاہ میں آؤ، جو قرآن کہیں نہیں ہوگا وہ مخدوم المشائخ کے در پر ہوگا۔ جو کہیں نہ سنی جائے وہ یہاں سنا جائے گا، بارگاہ مخدوم المشائخ میں سنا جائے گا۔ اور اس لیے کہ یہ سننے کا بھی ایک سلسلہ ہے، سننے کا۔ بھئی اللہ نے سنایا اپنے نبی کو، تو اللہ سنانے والا، نبی سننے والے، اور نبی نے سنایا امتی کو، نبی سنانے والے اور امتی سننے والے۔ یہ سلسلہ ایک اجتماع ہے، سننے کا ایک سلسلہ ہے۔ اور آپ سنی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو سننا ہے، اور اذان کو بھی ہونا ہے، اس کو بھی سننا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ سننا، یہ اللہ کے ولی سنتے ہیں، اور اس وقت ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں مشرک، یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو اذیت دینے والے، نبی کو تکلیف دینے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی پورا پورا کان ہے، کان۔ جو نبی کو تکلیف دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پورا کان ہے، کان۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، پورا کان ہے۔ کیوں کہا انہوں نے کہ یہ نبی پورا کان ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم جلوت میں جو بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، خلوت میں بات کرتے ہیں یہ سن لیتا ہے، صحرا میں بات کرتے ہیں سن لیتا ہے، قریب ہو کر بات کرتے ہیں سن لیتا ہے، دور ہو کر بات کرتے ہیں سن لیتا ہے، دیوار کے پیچھے یہ سن لیتا ہے، پہاڑ کے پیچھے یہ سن لیتا ہے، جہاں کہیں بات کرے یہ سن لیتا ہے، زبان سے کہے وہ بھی سن لیتا ہے، دل میں کہے وہ بھی سن لیتا ہے۔ ایسا ہے جیسے پورا کا پورا کان ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو یہ سن لیتا ہے، تو یہ سن لیجئے، یہ نبی سنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولیاء اللہ کی۔ میں مفہوم بہانا، اطاعت کرو اولی اللہ سے مراد امام بھی ہے، لیکن وہ امام بھی تو ولی ہوتا ہے جس کی اطاعت کی گئی، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتا اور حکم دیتا ہے۔
تو یہاں معنی کیا ہوا؟ اطاعت کرو ولی کی. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ قرآن کی سنو، سبحان اللہ. قرآن سنو، رسول کا فرمان سنو، اور اولیاء اللہ کی شان سنو. اولیاء اللہ کی شان سنو تو سمجھ میں آ گئی بات. قرآن کو سننا، رسول کے فرمان کو سننا، اور اولیاء اللہ کی شان کو سننا، یہ حقیقت سماعت ہے. سبحان اللہ. یہی اصل سننا ہے. ان کے بارے میں سنو گے اللہ تمہاری سنے گا. ان کے بارے میں سنو گے اللہ تمہاری سنے گا. اور یہ اگر سنانے پر آ جائے تو کون ہے جو نہیں سنے گا؟ کون ہے جو نہیں سنے گا؟ سو دوستان محترم، اسی لیے قرآن نے کہا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں پھر اس پر اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں سننے والے. اور یہ بھی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن مت سنو. اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور سنو، جب قرآن پڑھو شیطان کو دور کرو. دور نہ ہو تو تم ہی دور ہو جاؤ. تو جب دور شیطان سے ہوگے، جو حقیقت میں سننا ہے، تبھی وہ تمہارے کانوں تک بات پہنچے گی. تبھی تک تمہارے کانوں تک وہ بات پہنچے گی. اسی لیے دوستو میں کہتا ہوں اللہ کی بات، رسول کی بات، اولیاء اللہ کی بات سننا یہ حقیقت سماعت ہے. یہی مقصد زندگی ہے. اور یہ عرس میں آنا حقیقت میں ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.